آج کتنے لوگ ہیں جو قبروں سے لپٹے ہوئے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں سے ملتا ہے. یہ سنتے ہیں. ابھی میرے کوئی غفور صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, وہ ایک ساتھ کہنے لگے مردے سنتے ہیں, تو میں نے بولا مردے بولتے ہیں. کہاں ہے؟ میں حدیث پڑھوں, میں آپ پڑھو, حدیث پڑھ دے. وعن سعید المقبوری عن ابی انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق. رواه البخاری في كتاب الجنائز. حضرت امام بخاری حدیث پاک میں اسی کتاب جنائز میں لائے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے نہلا دھلا کر کے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. بڑی تلخ خطر بیان کی گئی ہے. زندگی بھر آدمی نہ جانے کن کی سواریوں میں سفر کرتا ہے. پہلی گاڑی ہے اور نہ جانے کون کون سی گاڑیاں تو نکلی ہوئی ہیں. ہر مہینے آدمی گاڑیاں بدلتا ہے, لیکن آخر میں ایک عجیب و غریب گاڑی میں سوار ہونا پڑتا ہے جس کے پہیے عجیب ہوتے ہیں, پہیوں کی جگہ پر آدمی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اذا وضعت الجنازہ, جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے واحتملها الرجال على اعناقهم اور لوگ جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں, تو اگر وہ مردہ نیک ہے تو بولتا ہے. قال بولتا ہے, کیا بولتا ہے؟ قدمونی, جلدی جلدی مجھے لے چلو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ زیادہ دیر تک مردوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے, جلدی سے ان کو ان کی منزل پر پہنچا دینا چاہیے. قدمونی, مجھے جلدی جلدی لے چلو. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, اگر وہ مردہ نیک نہیں ہوتا, برے اعمال پر اس کا خاتمہ ہوا, تو بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ یا ویلھا این یذهبون بها, ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو, کہاں لے جا رہے ہو. اور یسمع صوتها كل شيء, اس مردے کی آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے. انسان اور جن اس کی آواز نہیں سنتے, اس کے علاوہ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے. اگر انسان سن لے, ولو سمعه, اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے, ہاتھ سے ہو جائے. اس کے بعد سے حضرت امام ابن تیمیہ نے کبھی استدلال کیا وہ پیش کر دیا. ایک بابا تھا رفائی, چمٹے بجاتے رہتے تھے, آگ میں بجاتے تھے. حضرت امام ابن تیمیہ نے ایک دفعہ حامی بھری تھی کہ جو تم کرو میں کہہ کے بتاؤں. بولے آگ میں داخل ہو, آگ میں داخل ہو جائے. بولے ایک بابا ہے رفائی, مر گیا, اس کا مزار بن گیا بہت بڑا, پہنچا ہوا. حضرت علی کا کائے کا پہنچا ہوا, کہاں تک پہنچ گیا؟ ارے بولے حضرت وہ تو گھوڑوں والا بابا ہو گیا. بولے گھوڑوں والا بابا؟ بولے ہاں, گھوڑے جب بیمار ہوتے ہیں تو اس کی قبر پر لے جائے جاتے ہیں, اور گھوڑے کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہوں درست ہو جاتے ہیں, صحیح ہو جاتے ہیں, اچھے ہو جاتے ہیں. گھوڑے والے بابا, کتے شاہ, طوطے شاہ, تو وہ گھوڑے شاہ تھے, گھوڑوں والے بابا. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہوتا کیا ہے؟ کہا کہ جب گھوڑے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو لے جایا جاتا ہے اس کی قبر کے اوپر, اور جیسے ہی قبر پر پہنچتے فوراً ان کو سننا شروع ہو جاتا ہے. اتنا سنڈاس کرتے ہیں, اتنا سنڈاس کرتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کچھ بچتا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر والے کی آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے. وہ جانور سنتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے, اس کے اوپر شدید عذاب ہو رہا ہے, اور اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے کہ گھوڑے جب وہاں پہنچتے ہیں تو اتنے ڈر جاتے ہیں کہ فوراً ان کو جھلا چالو ہو جاتا ہے, اور جب جھلا چالو ہو جاتا ہے سنڈاس کر دیتے, پیٹ صاف ہو جاتا ہے, اچھے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ساری بیماری تو پیٹ ہی سے پیدا ہوتی ہے, وہ تو اصل مرض کی جگہ تو میدا ہے. اسی وجہ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. پورے میڈیکل سائنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چھوٹے جملوں میں متحد کر دیا, کھاؤ
پیو، اسراف نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹ کے تین حصے کرو، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، تینوں ٹھوس لیتے ہیں کھانے سے، دنیا بھر کی پریشانی نہیں ہوگی۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تاکہ معدہ خراب نہ ہو، اس لیے کہ معدہ کی بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ تو وہ گھوڑے جب وہاں لے جائے جاتے ہیں شدت عذاب کو محسوس کر کے سرداز کرنے لگتے ہیں، اور جب پیٹ صاف ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا تو اس قبر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی استدراج رونما ہو جائے، خارق عادت چیز کہ فلاں کوڑی صحیح ہو گیا، فلاں آدمی وہاں بابا کے مزار پر جا کر کے صحیح ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بابا کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے وہاں۔ جی تو مردے بولتے بھی ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ نے حدیث تو پڑھی کہ مردے بولتے ہیں، لیکن مردوں کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا مردوں کا سننا بھی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بولا مردے کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا مردوں کا سننا بھی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے تو سننے کا تعلق بھی عالم برزخ سے ہو، کیسے سنتے ہیں، نہ جانے کیسے بولتے ہیں۔